You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुज़फ़्फ़र प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। वी आर वेरी lucky and proud to announce that today we have a wonderful person जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिनकी वाबस्तगी है और आप सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और गुजरात की रिप्रेजेंटेशन है। 2002 से आपने इलेक्शन में कदम रखा और उसके बाद डिफरेंट पोजीशंस पे कश्मीर के हवाले से आपने बड़ा काम किया। मज़े की बात यह है कि हिस्ट्री रकम करने में ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है और आपके जरिए मैं अपने बहुत सारे हमवतनों से मुखातिब हो पाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। कोई शक नहीं सर। सर मेरा आपसे सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ज़ाहिर है ये पिछले 16 महीने की कारकर्दगी के हवाले से कि जब पीडीएम आई थी तो मुल्क में महंगाई का रोना और कोई भी वजह नहीं थी, महंगाई 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 उसके हवाले से है। मगर जब इन्होंने अपना दौरानिया ख़त्म किया वो 15-16 महीने का, तो उसके बाद महंगाई आसमान को छू गई और इस दौरान किसी ने महंगाई का तज़किरा ही नहीं किया। मतलब कौम को अजीब लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अपने इस 15-16 महीने का तज्जिया आप कैसे फरमाएंगे? पहली गुजारिश तो ये है जी कि हम ये कोई नारा लगा के नहीं आए थे। हम तो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करके आए थे और उस अदम एतमाद में हमने उनकी हुकूमत का जो तज्जिया किया था उसमें महंगाई एक बड़ा फैक्टर था ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें खारजा पॉलिसी का फेलियर और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में खराबी, वो चीन हो, वो सऊदी अरब हो, वो दुबई हो, वो तुर्की हो, वो यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका जैसी ताकत हो, इन सब के साथ बिला वजह पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने खराब हो चुके थे कि सी पैक बैक बर्नर पे था, FATF साइन नहीं हो रहा था, IMF के साथ मुआहदा करके खान साहब उससे खुद मुकरे और उसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमी का हाल ये हो गया कि बैंकरप्सी के नजदीक पहुंच गए, बल्कि ऑलमोस्ट हो गई। उन हालात में हमने ये मुनासिब समझा कि उनके खिलाफ सारी कौमी क़यादत को इकट्ठा किया जाए और अदम एतमाद हुआ, एक जमहूरी अमल हुआ। हालांकि खान साहब जाते जाते खुद IMF से किए हुए मुआहदे के मुताबिक वो जब तेल की कीमतें बढ़ाने के पाबंद थे वो उसको और कम कर गए। अब हम जब आए तो हमने ये वादा किया था कि खान साहब उस वक्त क्योंकि फौज से भी लड़ रहे थे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हमला आवर थे, इलेक्शन लॉज भी उन्होंने तब्दील कर दिए थे और वो अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स करके उसके बाद इलेक्शन कराना चाहते थे। तो हम ये ऐलान करके आए थे कि हम इलेक्शन लॉज को दुरुस्त करके, खान साहब की पैदा करदा खराबियों को दुरुस्त करके हम इमीडिएट इलेक्शन की तरफ जाएंगे को 2-2.5 महीने के अंदर। जब आके हमने हुकूमत संभाली और देखा तो ताल्लुकात इस कदर खराब थे दोस्त ममालिक से भी, दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थी, दहशतगर्दी दोबारा एट राइज थी और इन सारे हमलों में IMF हमें मजीद कोई रियायत देने को तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान वाज एट वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, जो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। एक ऐसा मुल्क जिसके मशरक मगरब में उसके दुश्मन हो, एक एटमी ताकत, अगर वो बैंकरप्ट होता है तो उसके ऊपर क्या प्रेशर आ सकते हैं वो यहाँ बयान करने वाली सूरत हाल नहीं है। लिहाजा हमने पाकिस्तान को संभाला और वो 2.5 महीने की बजाय हमने ये फैसला किया जिसका हमने उस वक्त भी ऐलान किया था, वजीर आजम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और बाकी सारी जमातें उनकी क़यादत में मीडिया के जरिए भी, पार्लियामान के जरिए भी, कि हमने क्यों ये फैसला किया है कि हम असेंबली की मुद्दत पूरी करेंगे। और उसके बाद ये गौर कीजिए कि हमें आपको भी इस बात का इदराक है, पाकिस्तानी मीडिया रोज इसको रिपोर्ट करता है, उनको बखूबी इस बात का इल्म है कि हमारे दौर में महंगाई हुई और हम बार बार ये बात उस वक्त भी कहते रहे कि हम तो आवाम को सहूलतें देने आए थे और हमेशा देने आते हैं, लेकिन इस दौर में हम सहूलतें नहीं दे सके। महंगाई हुई, हमें IMF की शराइत माननी पड़ी, वो शर्तें जो हमने नहीं मानी थी, खान साहब एग्रीमेंट करके गए थे, अगर वो ना करते तो क्या होता, अगर हम उनकी शराइत ना मानते तो FATF ना होता, अगर हम ये ना करते तो हमारे साथ
दोस्त ममालिक भी जो हमें इमीडिएट इमदाद भी दे रहे थे, लॉन्ग टर्म भी दे रहे थे और अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे अलग हो जाते और पाकिस्तान चंद दिनों या हफ्तों में बैंकरप्ट हो जाता। इससे निकालने के लिए अब गौर करें, इलेक्शन ईयर सारी दुनिया में रिलीफ देने का साल होता है। हम इलेक्शन के जो करीब आते गए, हम पाकिस्तान में मुश्किल फैसले करते गए और हम कह रहे थे कि हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं। इसलिए कि अगर हम पॉपुलर फैसले करते, सिर्फ अवाम के रिलीफ के फैसले करते, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के और पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात के और पाकिस्तान के आलमी जो इदारे हैं उनके साथ ताल्लुकात की खराबी के फैसले थे। लिहाजा हमने अपनी सियासत दांव पे लगा दी और वो फैसले किए जिससे अवाम को मुश्किलात तो बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी का अमल आया, एक बेहतरी का अमल आया। हमने बिल्कुल दुनिया के ममालिक के साथ मुफाहमत करके, उनके साथ एक समझौते करके तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया। आज सी पैक जो बैक बर्नर पे था, आज वो ऑन है। आज दुनिया में FATF ऑन है। आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है। आज हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान में $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये ग्रेजुअल इकोनॉमी को ठीक किया जाता है। इसमें कोई अलादीन का चिराग तो होता नहीं है कि एक दिन के अंदर आपकी इकोनॉमी के व्हील को चला लेंगे, एक दिन के अंदर आप जॉब क्रिएट कर लेंगे, एक दिन के अंदर आप मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव कर लेंगे। तो हमने अपनी भरपूर कोशिशें की और उसमें हम समझते हैं एक राष्ट्र सिमत में कोशिश शुरू हुई है। इकोनॉमी ना एक दिन में खराब होती है, एक साल में ठीक होती है, लेकिन आपकी सिमत दुरुस्त होनी चाहिए। बट आखिरी बात, अगर हम मुश्किल फैसले कर रहे थे और वो मुश्किल फैसले कि हमारी हुकूमत खत्म होने में एक हफ्ता रह गया है और हम बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, तेल के रेट बढ़ा रहे हैं, अभी भी जो रेट बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि जी आपकी कमेटी फैसला करके गई थी। मीडिया सारा ये सवाल कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो अवाम के ऊपर आप कहते हैं ना बम गिरा दिया, आज मौजूदा हुकूमत जो बैठी है, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं, मेरी जमात हिस्सा नहीं है, लेकिन इस हुकूमत के पास क्या स्पेस है? क्या आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई और वो तेल की कीमतें ना बढ़ाएं तो क्या तरीका है कि हुकूमत वक्त अपने खजाने में से पैसा डाले, जो गैप है, जो कीमतें आलमी कीमतें और लोकल कीमतों के दरमियान फर्क है, उसको खत्म करने के लिए। तो क्या पाकिस्तान के खजाने में पैसे हैं? क्या हमारे पास इमीडिएट टैक्स लगा के अरबों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं? क्या हम अपनी किसी तरफ किसी एरिया को काट के, यानी बजट तो डिक्लेयर हो चुका है ना, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, फलां डेट रिटायरमेंट और डेवलपमेंट, इन सारों के अंदर कहीं से कट लगा के, या तनख्वाहों में कट लगाएं, पेंशनों में कट लगाएं। हमसे लोग तनख्वाहें और पेंशनें बढ़ाने के मुतालबे कर रहे हैं और अगर हम ऐसा कोई फैसला करें कि हम डेवलपमेंट रोक ले तो फिर उसके असरात क्या होंगे? लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई सारी सैकड़ों हजारों की तादाद में इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, उससे इकोनॉमी का पहिया और इतने अरब डॉलर जो मार्केट में रोटेट करता है ये निकल जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता। आज की हुकूमत के पास क्या स्पेस है कि वो रिलीफ नहीं दे रही? क्या कोई ऐसा इकदाम कर सकती है जो नहीं कर रही? यही सवाल हमारी हुकूमत पे कीजिए कि कौन सा वो इकदाम था कि हम ये कदम उठाते, ये तेल महंगा ना करते, बिजली महंगी ना करते, IMF की शराइत ना मानते, कर्ज ना लेते और पाकिस्तान का कर्ज भी कम होता, तेल भी सस्ता होता, बिजली भी सस्ती होती, गैस भी सस्ती होती, रोजगार भी आम होते। कोई ऐसा फैसला है? अगर है तो हम हाजिर हैं, फिर हम कसूरवार भी हैं। हमने अपने तय पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के बेहतरीन फैसले किए, इसके ऊपर मुफ्ताद आ रहा है। मेजॉरिटी लोगों की राय है कि हमारे फैसले अच्छे थे और उसके अब आस्ता बेहतर असरात आ रहे हैं। यही बात हम अवाम के पास लेके जा रहे हैं और आइंदा भी इलेक्शन में भी लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मगर आपने कहा कि कोई भी तब्दीली एक दिन दो दिन में नहीं आती, इट टेक्स टाइम। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पीछे 32-33 साल तक, ज़ाहिर है उनको दौरानिया पूरा ना मिल पाया, मगर 32-33 साल मतलब 3 साल 2.5 साल 5 साल, और जरदारी साहब ने तो अपने दौर में जब किया तो वही बिकेम द प्रेसिडेंट, मगर प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए, उन्होंने अपना दौरानिया पूरा किया था। तो आप लोगों के पास तो बारहा मौका मिला, यानी
دس از ناٹ کہ آپ صرف یہ 14 مہینے رہے ہیں 15 مہینے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی 3-4 بار سیاست کی باغ دوڑ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئی تھی. کیا وجہ ہے کہ کنزیکٹیولی یا اتنے عرصہ رول کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ تبدیلی نہ لا سکے؟ میرے خیال ہے ہمیں نا 70 کی دہائی سے چلنا پڑے گا. 70 میں پچھلے یعنی آپ کو کوئی 50-55 سال 53 سالوں کا میرے ہاتھا کرتے ہیں, کوئکلی کرتے ہیں. 70 میں پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی ہے, 71 میں پیپلز پارٹی کو ٹوٹا ہوا ملک ملتا ہے, ہاری ہوئی فوج اور بالکل ہراساں قوم ملتی ہے. پیپلز پارٹی 1973 میں آئین دیتی ہے, 77 تک وزیر اعظم چلاتے ہیں حکومت کو, 4 سال کا وہ مدت ہے, اور اس میں پاکستان کے اندر کون سا فیصلہ ہے جو نہیں ہوا, کون سی سمت ہے جو درست نہیں ہوئی. اپنی قوم کے دفاع کو مضبوط کیا, اپنی فوج کے مورال کو ٹھیک کیا, قوم کا مورال ٹھیک کیا, دنیا میں ایک ہاری اور کمزور قوم ایک ممتاز قوم کے طور پہ سامنے آئی. اس کے بعد مارشل لا آ گیا, اس نے وہ سارا کیا ہوا پازیٹیو کام ریورس کر دیا اور پاکستان کو ایک ایسے عذاب میں ڈال دیا جو ایک عالمی جنگ تھی, جو ایک انتہا پسندی دہشت گردی کی جنگ تھی جو ہماری نہیں تھی, لیکن پاکستان کو اس کا ہوم گراؤنڈ ایک میدان بنا دیا, اور اس کے لیے ہم نے چارہ بنے. ہم اپنی اکانومی کو انتہا پسند اکانومی بنائی, ہم نے اپنے معاشرے کو انتہا پسند معاشرہ بنایا, یہاں سے ہائرنگ کی, یہاں فرقہ واریت کو پروان چڑھایا, اور یہاں سے ہم نے افغانوں کو بھی بلایا اور خود اپنے لوگ بھی شامل ہوئے. ہم عالم دنیا کے ساتھ مل کے, امریکہ, یورپ, مسلمان ممالک, سب نے مل کے روس کے خلاف لڑائی لڑی. وہ لڑائی تو جیتی گئی, لیکن پاکستان کے معاشرے کا جو فائبر برباد ہوا وہ کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس معاشرے میں جو ملائیت اور مذہبیت تھی جو کھلے عام ناچ رہی تھی اور اس ملک کے جمہوری مزاج کو چیلنج کر رہی تھی, اس کا سامنا کرنا کتنا مشکل تھا. وہ اتنا ڈیپ پینیٹریٹڈ ہے, بلکہ چودھری منظور صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ تو بڑی خوبصورت مثال دیتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی ضیاء الحق سے لڑ رہے ہیں, ہم اس کی فکر سے لڑ رہے ہیں, ہم اس کے طرز سیاست سے لڑ رہے ہیں. ضیاء الحق نے 85 میں غیر جماعتی انتخاب کرا کے اس ملک کے اندر جماعتوں کو کمزور کیا, افراد کو مضبوط کیا, سیاسی عمل کو ریورس کیا, کیونکہ سیاسی عمل کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے. 88 میں ہماری حکومت آتی ہے 18 مہینے کے لیے, کس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کے کہ وزیر خارجہ آپ کا نہیں ہوگا, وزیر خزانہ آپ کا نہیں ہوگا, فلاں آپ کا نہیں ہوگا. اتنے سالوں کی مار کھانے کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کو حکومت وکٹری کے بعد ملتی ہے, اور وہ بھی شرائط کے ساتھ. 18 مہینے میں فارغ ہو جاتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں. اس وقت ہم بڑے ایک دوسرے کے مخالف تھے, میاں صاحب خود اپنے ہاتھوں سے لائے ہوئے, وہ بھی چند مہینے چلانے کے بعد ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا. تو یہ پورا عمل جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 99 تک 98 تک جب پرویز مشرف تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کے ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اور اس ٹیک اوور کے بعد پھر پاکستان میں ایک ہائیبرڈ ماڈل شروع ہو جاتا ہے. تو اس سارے عمل کے دوران سیاست کو برا کہنا, سیاست کی سپیس کیا تھی؟ کیا ہمارے ہاتھ میں چیزیں تھیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں, ایک سوال آپ کا بنتا ہے کہ جی آپ پھر چھوڑ دیتے, چھوڑ کے کیا کرتے, کس کے حوالے کرتے؟ کیا اس ملک کے آمروں کے حوالے ملک کر کے ہم پیچھے بیٹھ جاتے اور ہم تاریخی طور پہ اپنے آپ کو اور قوم کو جواب دے پاتے کہ سیاسی طور پہ ہم نے یہ سب سارا کو چھوڑ کے ملک ان کے حوالے کیا تھا؟ اور اگر جدوجہد ہے تو ہماری تب بھی شامل تھی, آج بھی شامل ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹیں آتی ہیں, ہماری گورنمنٹیں آتی ہیں, ہماری 18 مہینے, ان کی کو 22-23 مہینے, پھر ہماری 26 مہینے, پھر ان کی. تو یہ گورنمنٹوں کا اتار چڑھاؤ, اتھل پتھل, اور درمیان میں کیا ہوتا ہے, کبھی پاناما لیکس ہیں, کبھی اقامے ہیں, کبھی ڈان لیکس ہیں, کبھی کچھ ہے, روز ایک نئی نہ کئی کہانی ڈال کے, کبھی نیب کے کیسز ہیں, کبھی کچھ ہے. تو حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا. کبھی افتخار چوہدری صاحب جیسے کمال کے لوگ آ بیٹھتے ہیں اور روز آدھی حکومت جو ہے اس کو پہلے حکومتیں ملتی ہیں, حکومتوں کو دھمکیاں ملتی ہیں, اسٹے آرڈر ملتے ہیں, اور آدھے جو سرکاری ملازم ہیں ان کو بھی اور وزراء کو بھی عدالتوں کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. کیا اس طرح حکومتیں چلائی جاتی ہیں؟ یہ اختیار دیا گیا تھا. پھر بھی ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کلیش کو ادارہ جاتی کلیش کے بجائے ہم اس میں سے درمیانی راستے نکالیں. اس کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے تو پھر تو لڑتے نا, اور لڑائی کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوتا؟ کیا عدالتیں کھڑی رہ جاتی؟ کیا فوج کی عزت رہ جاتی؟ ہم کیا اپنے پاکستان کو بچا پاتے؟ تو ہم نے جو بہتر سمجھا سیاستدانوں نے وہ کوشش کی. اب پچھلے 2001 سے آنورڈ یہ کام شروع ہوا, تو 2001 کے بعد دیکھیے
2002 में हम मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे आते हैं, सिंगल लार्जेस्ट नहीं बनते लेकिन मेजॉरिटी हमारी है। फिर पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया जाता है, फिर पीपल्स पार्टी के 21 लोग तोड़ के पेट्रियट बना के जतोई साहब की हुकूमत, जमाली साहब की हुकूमत बनाई जाती है एक वोट से। फिर पीपल्स पार्टी के एमपीए तोड़ के सिंध में हुकूमत बनाई जाती है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इसी तरह मुस्लिम लीग के साथ। सो अर्ज ये है कि सियासतदानों को फिर हम स्ट्रगल करने शुरू हुए कि चलो भाई अपोजिशन में बैठ के सही, परवेज मुशर्रफ की प्रॉक्सी गवर्नमेंट को लेके चले तो सही। फिर वो गवर्नमेंट चली, 5 साल चली, बार बार वजीर आजम तब्दील हुए। उसके बाद 2007 में क्या हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, मियां नवाज शरीफ एक्साइल से वापस आए, बीबी वापस आई, आके कोशिश शुरू की और उसके नतीजे में क्या हुआ, पहले धमकियां फिर कत्ल, और कत्ल के बाद फिर भी हमने कहा कि इलेक्शन कराए, इलेक्शन नहीं कराए गए, फिर इलेक्शन बाद में कराए गए और उसके बाद पीपल्स पार्टी को क्या दिया गया, फिर भी पंजाब में हमें हुकूमत ही बनाने दी। यानी तो आप जरा गौर करें कि भैया मेरा थीसिस टोटल ये। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, उनकी हुकूमत को भी नहीं चलने दिया गया। उसके कई अवामिल है, सिर्फ एक इदारा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ चंद एजेंसी जिम्मेदार नहीं है, अदलिया भी कम नहीं है, इस मुल्क के मुल्ला भी कम नहीं है, इस मुल्क के जो बिजनेस क्लास है वो भी कम नहीं, सब लोग आपस, सियासतदान भी कसूरवार, हम भी कसूरवार, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सारा मलबा सियासतदानों पे डाल देने से लोगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है कि शायद ये वाहिद क्लास है जो मसले का हल नहीं है बल्कि मसला है। ऐसा है नहीं। वो कहते हैं, माजी में आपने भी सवाल किया कि आप इतने सालों इख्तियार, किस इख्तियार की बात कर रही हैं आप जरा गौर कीजिए। ये जो हमारी हुकूमत पिछली चली, इमरान खान भी आए ना, हमारी हुकूमतों को हटा के चले आ गए। 5 साल मियां नवाज शरीफ, क्या हुआ नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ? जरदारी साहब हुक्मरान बन के बैठे, क्या हुआ? इधर से इफ्तिखार चौधरी साहब चल पड़े, उधर से वो आ गए, कई तरह के केसेस शुरू हो गए। तो उन केसेस की सूरत में रोज आप अपने आप को बचाते हैं या मुल्क को आगे ले जाने के लिए फैसले करते हैं? नहीं, कमाल की एक्सप्लेन की। मेरा यही तो आपसे, मैं यही आपसे लेके आना चाहती थी आपको कि भुट्टो साहब का, मैं मानती हूँ कि आपने जो कहा, इस मुल्क को सबसे बड़ा, उनकी होंगी गलतियां भी होंगी, मगर भुट्टो साहब ने इस मुल्क को जो एटॉमिक पावर बनाया, क्रेडिट गोज टू भुट्टो साहब। उसको ज़ाहिर है एग्जीक्यूट करने वाले बैठ जाए ना, आई एम सॉरी टू कट यू, किसी एक फर्द की साइकी में उसको डिप्रेशन हो जाए ना, तो उसको डिप्रेशन से निकालना मुश्किल होता है। एक हारी हुई कौम को, हारी हुई फौज को, डीमोरलाइज कौम को चंद महीनों में उठा देना, ये भुट्टो शहीद के आपसे एग्री। मैंने कहा एक ही भुट्टो साहब, यानी ही गेव समथिंग टू द कंट्री। अब आप आगे आ जाइएगा, भुट्टो साहब ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो असैसिनेटेड। आगे आ जाए आप, ज़ियाउल हक जब तक मानते रहे और जब ना माना तो जहाज उड़ गया। कियानी और परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं। कियानी जो हैं, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को लेके आने में बड़ा रोल प्ले किया था, आपको पता है। और जब उनसे भी 2 बातें कही गई थी, एक अमेरिका का भी आशीर्वाद रहा, यानी पाकिस्तान में जो भी लीडरशिप आई, क्या बात है, क्या हमारी कौम इतनी कमजोर है कि हमें किसी का आशीर्वाद चाहिए होगा, या फौज का या अमेरिका का? आती हैं, एक उनको कहा जाता है कि भाई वो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर, ज़ाहिर अमेरिका के लिए प्रॉब्लम थी। दूसरा कश्मीर के मामले में कि जहां जहां बॉर्डर्स हैं वहीं पे रुक जाए। मगर जब बेनज़ीर साहबा बात नहीं मानती तो अल्टीमेटली उनको भी उड़ा दिया जाता है। मुझे लगता है कि जितने पॉलिटिशियन आए वो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी ताकत का मजा लेने के लिए आए। कभी उन्होंने फौज का आशीर्वाद हासिल करना चाहा, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, एंड लेटर ऑन चाहे वो पीटीआई थी। हर किसी ने फौज का आशीर्वाद लेना चाहा और अमेरिका का आशीर्वाद लेना चाहा। क्या ये कौम इतनी गई गुजरी है कि हमारी कौम के लीडर्स खुद फैसला नहीं कर सकते? मोहतरमा, फैसले करने का इशू नहीं है, रवायतें पैदा होती हैं। जमहूरियत कोई किताब नहीं है, कोई कुलिया नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क से ले आए और आके अपने मुल्क में लागू करें, इलेक्शन करा दें, चंद इदारे खड़े कर दें और जमहूरियत आ जाए। जमहूरियत असलूब है जिंदा रहने का, जमहूरियत वसेब है जिंदा रहने का। ये आपकी आदतें, आपकी शनाख्तें, आपने पूरी सोसाइटी के अंदर अपने कल्चर को तब्दील करना है, अपने सोचने के अंदाज को तब्दील करना है,
اور اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کے ملک کو اس طرف لے جانے کی کوششوں کو روک دیا جائے, اگر ایبڈو لگائے ایوب خان آ کے, تو وہ کس پہ؟ سیاستدانوں پہ. اس سے پہلے سیاستدان قائد اعظم کے بعد سیاستدانوں کے ساتھ کیا تماشے ہوئے, اور اس ملک کو کیا جمہوریت کی طرف یا سیاسی عمل کی طرف جانے کی کوششیں کرنے دی گئی, بلاک کیا گیا سیاستدانوں کو. کیا قصور تھا؟ 1956 میں آئین بنایا, ایوب خان اس حکومت کے حصہ تھے. 58 میں کوئی تحریک نہیں, بلا وجہ اسمبلیاں توڑ کے اور مارشل لا لگا دیا گیا. کیوں؟ آج تک کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اس لیے ریبڈو لگا دیا گیا, سیاستدانوں کو باہر کر دیا گیا. سوری ٹو کٹ یو آف, یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ جو بار بار آئین کو توڑ کے حکومتوں کو گراتے تھے, ہر نیا آنے والا لیڈر انہی کے پاؤں کو جا کے چاٹتا ہے. میں آتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جس کو کلونیل عادت ہے رول کرنے, اور اس کو پاکستان کے بعد طاقت کے زور پہ بار بار ٹیک اوور کر لینے سے یا انٹرونشن سے اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل عادت پیدا ہو گئی. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ مسلح جدوجہد کریں, لڑ پڑے, اور اس لڑائی کے نتیجے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ہاں اکانومی کی صورتحال کیا ہے؟ پہلے ہی کھانے کے لالے ہیں. کیا آپ ریولوشن لا سکتے؟ کیا اس کے بہتر ثمرات ہو سکتے؟ اور دوسرا طریقہ سیاستدانوں کا ہے, یہ ایوولوٹ ہونا ہے, گریجولی یہ لڑائی ہے. اب ہمارا عذاب یہ ہے کہ جب ہم کوئی 4-6 سال محنت کر کے کوئی تھوڑا سا کام سیدھا کرتے ہیں تو ایک عذاب آ جاتا ہے. یعنی ضیاء الحق کے اثرات ختم نہیں ہوئے تھے, ابھی ہم لڑ رہے تھے 1.5 سال 2 سال 2.5 سال. اور میں چھوٹا سا تو کیا ہوتا ہے کہ طالبان کے خلاف امریکہ لڑنے آ جاتا ہے. نہ پہلے ہمارے پاس کوئی چوائس تھی, امریکہ بہادر نے آ کے یہاں پہ لڑائی لڑی, ہم پھر عذاب میں تھے. اور ہماری سوسائٹی, ہماری لینڈ کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دیا. اب سیاستدانوں نے فیصلے پھر بھی کیے, کیا چھوڑ کے بیٹھتے؟ کیا اس کے اثرات بہتر ہوتے؟ سیاستدانوں نے 100% ایگری کرتی ہوں, بٹ سٹینڈ تو لیا جا سکتا تھا نا. ہوتا یہ ہے کہ فوج بھی سنتی ہے تو امریکہ کو سنتی ہے. نہیں دیکھیے, ایک میری گزارش سنیے. پاکستان کیونکہ سیکورٹی اسٹیٹ بن گیا, اس خطے میں سیکورٹی کے شدید اثرات آ گئے, لہذا پاکستان کی فوج کے زیادہ قریب ہو گئے, اور حکمران ہمارے اور فوج کیونکہ ڈائریکٹلی حکومت کرتی رہی, تو عالمی طاقتیں بھی جب سیکورٹی کے حوالے سے آتی ہے تو وہ فوج کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ معاملہ بھی پھر سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے اقتدار چاہیے تو مجھے فوج کے قدم ہی چاٹنا ہوگا. دیکھنا ایک آپ کا جو تھیسس ہے نا, وہ یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم فوج کے ساتھ مل کے سازشیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کبھی نہیں کی. پیپلز پارٹی کے تو خلاف سازش میں نے کتنی گنوائی ہیں. نہیں سر, محترمہ جب آئی تھی تو کیانی صاحب واز ہر گریٹ ایڈوائزر, ہی وانٹڈ ہر ٹو بی بیک. دیکھیے دیکھیے میری گزارش سنیے. محترمہ جب آئی تو نیچرلی ملک کے اندر خطرات تھے, خدشات تھے. انہوں نے پاکستان کے ادارے کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں, پاکستان میں آ کے پالیٹکس کر دیا, رستے کھول رہے ہیں. کیونکہ جب وہ حکومتیں چلا کے فیلئر کا اعلان ہو گیا کہ اب مزید یہ نظام نہیں چل سکتا, ان پاکستان کے حقیقی عوامی لیڈروں کو واپس بلانا پڑے گا, تو ان کو بلایا گیا. میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ہاں ڈائلاگ ہوتے رہے, ڈائلاگ تو آج بھی ہوتے ہیں, اور ڈائلاگ اور انپٹ جو ہے یہ تو امریکہ میں بھی لی جاتی ہے. پاکستان کے اندر میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دل بیٹھ کے یا رستے پیدا کرتے ہیں پروسیس کے ذریعے, آپ سمجھوتے بھی کرتے ہیں. بعض اوقات یہ کمزوری کی علامت بھی بنتے ہیں, لیکن آپ آگے بڑھنے کے لیے چیزوں کو, نظام کو چلانے کے لیے سمجھوتے کرتے ہیں, اور ان سمجھوتوں کے بعد آپ گریجولی بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. ایوولوٹ ہوتا ہے نا نظام, ریولوشن تو نہیں آ رہا. سو آپ لڑائی کا نظام کر سکتے ہیں. ہماری دانش میں اگر کسی نے یہ کوشش کی, یہ مختلف جگہوں پہ جو قوم پرستی کے نام پہ ایسی کوششیں کی گئی, لیکن اس سے کیا فائدے ہوئے؟ نقصان ہوئے, ملک کا بھی نقصان, لوگوں کا بھی نقصان, فوج کا بھی نقصان. سو سیاسی عمل یہ نہیں ہوتا کہ آپ تصادم کرتے رہیں, یا تو پھر آپ گوریلا وارفیئر میں چلے جائیں نا, آپ پھر ریولوشن میں چلے جائیں, پھر سیاست چھوڑ دیں. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, اور سیاسی جماعتوں میں بھی بہت ساری نرسریاں وہ ہوتی ہیں جس میں ان کے گملوں کے اندر لگائے گئے پودے تناور درخت بن جاتے ہیں, اور لوگوں کو بناس القوم یہ عادت ڈال دی جاتی ہے کہ آپ انڈیویجولی سوچیں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم انفرادی طور پہ سوچ رہے ہیں, میرا کیا بنا, میرے بیٹے کو نوکری ملی, میرا کوئی کام ہوا, میری گلی بنی, میرے گھر میں بجلی کا کھمبا لگا. یہ ذاتی میں مار گئی سر.
سر انڈیا نے آرٹیکل 370 میں ہے. میں اور چیز ہوتی ہے یہ انسیکیورٹیز ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک جماعت میں ہوں, یہ حکومت آئی ہے, مجھے کوئی بینیفٹ مل جائے, مجھے سیکیورٹی چاہیے نا. انسیکیورٹی کا شکار ہوں, میرے بیٹے کی جاب لگ جائے, میرا گھر بن جائے, میرا فلاں ہو جائے. جو ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے جہاں آپ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے بندے کو نہ وہ بھوک سے مرتا ہے نہ وہ بیماری سے مرتا ہے, وہ خستہ حالی سے نہیں مرتا. ہاں اس کی آئی تو مر جائے تو اور بات ہے, اس کا علاج سرکار کے پاس, اس کے بچوں کا رہنے کی جگہ سرکار کی ذمہ داری, اس کو بے روزگاری الاؤنس دینا سرکار کی ذمہ داری, اس کے بچوں کی ٹوٹل آگے تک تعلیم, اور اس کو کوئی انسیکیورٹی نہیں. وہ اپنے ملک کا باوقار شہری ہے, ان کو ہمارے طرح کے عذاب نہیں ہے. مگر نہیں سر, آپ تو انٹرنیشنل میں بہت ساری پرابلم, انٹرنیشنلی بھی ملکوں کے ساتھ جن کو آپ ایڈوانس کنٹریز کہتے ہیں بے شمار پرابلم. جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا دنیا میں, وہ ہمارے جیسے کمزور اور کمزور اکانومی اور جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنی رائے مسلط کرتے رہتے ہیں. ون وے اور ادر. بادشاہوں کے دور میں اور تھا, آج وہ تھریٹ نہیں ہے, لیکن آج اور طریقے ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں. آپ امریکہ سے قطع تعلق کر لیں, بڑی بہادری ہے. امریکہ کو گالی دینا اور امریکہ کے خلاف نعرے لگانا ہمارے ملک میں بڑا پاپولر ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سر میرا اگلا ایک سوال آپ سے, امریکہ بھی, آپ کو یورپ بھی, آپ کو باقی ملک بھی, اور آپ کو انٹرنیشنل ادارے بھی, وہ آپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی حالت دیکھ لیجیے. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انڈیا نے آرٹیکل 370 کو جب ختم کیا, جس میں ہمیں بڑا اعتراض ہے, مگر پاکستان کا جو کشمیر کی سائیڈ ہے, کیا بدقسمتی ہے کشمیر کی. اینڈ آپ کو پہلا گورنر لگے تھے گلگت بلتستان کے, یعنی آج تک کشمیر میں بے شمار کمیٹیاں بنی, اور جس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لیڈ کیا. دے میڈ گڈ منی, تنخواہیں انہوں نے لی, بہترین زندگی گزاری. کشمیر کا فیصلہ آج تک نہ ہو پایا. کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں جو پوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ ان کو فرام آؤٹ آف کشمیر, گلگت بلتستان سے بھی آپ کو بہتر لیڈرشپ مل سکتی تھی جو اس علاقے کو جانتا تھا. کیا وجہ تھی کہ ایک شخص جو گجرات سے ہیں, a wonderful person, ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے ایز اے گورنر آف گلگت بلتستان؟ کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق نہیں, اور کشمیر کا تو معاملہ کبھی حل ہوا ہی نہیں؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی پارلیمان کی کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کا ہیڈ پارلیمان, اس کے ممبر صرف پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں. کشمیر ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, کشمیر کی نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہے, گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے, لہٰذا وہاں کے لوگ وہاں نمائندگی نہیں کرتے. وہاں سے کسی کو لیا نہیں جا سکتا, ممبران میں سے کسی کو لینا ہوتا ہے, اور اس کو تنخواہیں ڈبل نہیں ملتی. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو پارلیمانی کمیٹی کی جس طرح ایم این اے کی تنخواہ ہوتی ہے وہی ملتی ہے. اس کو ایک گاڑی ملتی ہے, اس کو ایک سیکریٹریٹ چھوٹا سا ملتا ہے. یہ ایک تاثر ہے. اور باہر کے ملک اگر کسی نے جانا ہے, کام سے جانا ہے, وہ سرکاری ملازم ہو یا سیاسی بندہ, وہ جائے گا تو گورنمنٹ کے خرچے پہ نا. یہ تصور تو لوگوں کا ہے کہ اچھا جی یہ باہر جا کے عیاشی کرتے ہیں. کیا آپ نے, میرا لیڈر گیا, میں گیا, مجھے بتائیے, میں کبھی سرکاری خرچے پہ ایک دفعہ بھی مجھے نہیں یاد, کہیں کسی وزٹس کیے, کبھی کسی جو ہے سیاسی مقام دنیا بھر میں وہاں کبھی گئے ہوں سرکاری ٹور کے درمیان, تو یہ تبصرے ضرور ہوتے ہیں. لیکن اب عرض یہ ہے, مجھے کیوں بنایا گیا؟ مجھے اس لیے بنایا گیا کہ جب گلگت بلتستان میں جب بنا وزیر 2008 میں کشمیر افیئرز, اور اس وقت جی بی نہیں ہوتا تھا, اس وقت ناردرن ایریاز تھا, تو اس وقت یہ پاکستان کے ساتھ ایک لیزان کی وزارت تھی, اور کشمیر کو تو اپنی جگہ ان کی گورنمنٹ تھی. گلگت بلتستان میں وہاں پہ ایک سیکریٹری, ایک بابو ہوتا تھا ہمارا جوائنٹ سیکرٹری لیول کا, اور وہ چلاتا تھا پوری گورنمنٹ. وہاں ان کا اپنا الیکٹڈ نظام نہیں تھا. ہم نے 2009 میں گورننس آرڈر 2009 یہ دیا, اور اس کے نتیجے میں امیڈیٹلی ہم نے وہاں پہ ان کی اسمبلی بنائی, ان کے الیکشن کرائے, ان کو ان کا چیف منسٹر, ان کا گورنر دیا, ان کے قانون میں بہتریاں لے کے آئے, ان کی عدالتیں کھڑی کی, ان کے ہاں اپنے ادارے کھڑے کیے, تاکہ وہاں گورننس ان کی اپنی ہو, چنے ہوئے نمائندے. اور آج وہاں پہ الحمدللہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, ان کے اپنے گورنرز ہیں. اور مجھے گورنر اس لیے بنایا گیا کہ وہاں جب ایک وقت میں وزیر میں موجود تھا, وہاں نیچے گورنمنٹ تو تھی نہیں, جس نظام کے تحت ہم چل رہے تھے اس کو ختم کر کے
हमने नए निजाम में दाखिल होना था और उसके अंदर वजीर का ओहदा उस तरह काम नहीं कर सकता था, लिहाजा मुझे कायम मकाम गवर्नर बनाया गया। और जिस दिन उनका सिस्टम इंस्टॉल हो गया, वो मुद्दत पूरी हुई, फौरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान से पहली खातून गवर्नर दी गई और अब उनके गवर्नर्स ऑर्डर में है कि अब कोई गवर्नर बाहर से नहीं लिया जा सकता। तो मैं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आया था। मेरे बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, वहां पे भी कुछ अर्से के लिए उनको गवर्नर बनाया गया, लेकिन वहां का गवर्नर बाकी गवर्नर्स की तरह ही होता है, उसके इख्तियार नहीं होते। लेकिन मेरे पास उस वक्त इख्तियार थे, इसलिए कि सिर्फ एक ऑफिस था। ये वही इल्जाम है जो भुट्टो शहीद था लगाया जाता है कि जी वो बड़े डेमोक्रेट थे, वो तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन हालत ये होती है कि कोई बंदा ये सुनने को तैयार नहीं होता कि जिस वक्त भुट्टो साहब को बुलाया गया मुल्क में, उस वक्त मुल्क में कोई आइन नहीं था, आइन खत्म हो चुका था, मुल्क मार्शल लॉ रेगुलेशंस के तहत चल रहा था और मार्शल लॉ रेगुलेशन में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा होता है, सदर का ओहदा नहीं होता। और भुट्टो साहब ने उसके बाद फौरी तौर पे एक अबूरी आइन बनाया, खुद वो सदर बने और उसके बाद बहुत जल्द 1973 का आइन दिया और फिर वो वजीर आजम बने। वो उस वक्त के मौजूदा सूरत हाल में एक सूरत थी जिसमें वो बने थे और कोई कानून नहीं था और कोई ओहदा नहीं था। उस वक्त आइन नहीं था, सदर का ओहदा नहीं था, वजीर आजम का ओहदा नहीं था। तो क्या करते? आज के जो अकलमंद दानिशवर हैं वो बैठ के उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो देखो जी बड़ा डेमोक्रेट था। इसी तरह मैं भुट्टो साहब का तो देखिए वो तो उस शख्स ने वो चाहते तो मुल्क छोड़ के जा सकते थे, मगर वो मुल्क छोड़ के नहीं गए, कायम मकाम गवर्नर। और इसलिए कि उस वक्त और कोई वहां पे ओहदा नहीं था कि हम इलेक्शन करा लेते। इलेक्शन कराने के बाद उनकी हुकूमत आ गई और फौरी तौर पे जब वो मुद्दत पूरी होती गई, जो इंसान हुए चीजें, हमने उनके गवर्नर ले आए और पहली खातून गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से आई। अब उनके अपने गवर्नर आते। ठीक सर, बहुत जबरदस्त। मगर मुझे लगता है कि कश्मीर कमेटी के बाद आज तक कश्मीर का मामला हल तो हुआ ना, मतलब किताबों में रख के बैठा। वो एक और इशू है, कश्मीर का मामला हिंदुस्तान की वजह से भटका हुआ है। हिंदुस्तान अपने वादों से फिरा है और ये बात दुरुस्त है। यहाँ बैठे हुए बातें करना क्या चाहता है? नहीं, देखिए अमेरिका क्या चाहता है वो बात का इशू है। पहला मैं कर्ज कर लूं, हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क है, वो दुनिया में उसकी बहुत ज्यादा रीच है, वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया किसी असूल के तहत नहीं चला करती, दुनिया अपने मुफादात के तहत चलती है। उसके साथ जो उसने आर्टिकल 370 वाला किया है या बाकी उसने कानून साजी करके जो जुल्म जबर कायम कर रखा है, वहां तो मुसलमान मुल्क एहतजाज करने को तैयार नहीं हुए, वो भी उसके साथ तावन कर रहे हैं। लेकिन क्या अब मुसलमान मुल्कों से तलक तोड़ के बैठ जाए? क्या हम दुनिया के साथ अलग होकर बैठ जाए? जबरदस्त। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान का अपना एक गलबा है। हम एक भिखारियों की तरह रोज पैसे मांगने चले जाते हैं, वो उनके साथ बराबरी की सतह पे बातें कर रहा होता है। अभी बड़ी प्यारी बात मुझे आपने कही, पाकिस्तान का सबसे बड़ी बदकिस्मती और ज़ियाउल हक जो चोट मुल्क को लगा के गए हैं, हम आज तक प्राइस पे कर रहे हैं। मजहबी कार्ड प्ले किया जाता है, पीपल्स पार्टी मजहबी कार्ड नहीं प्ले करती, मगर मुस्लिम लीग नून हमेशा मजहबी कार्ड प्ले करती है और मुस्लिम लीग नून आज तक बाकियात में से है, ज़ियाउल हक की बाकियात में से है मुस्लिम लीग। मैंने अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी उसकी कीमत अदा करती है। हम आज भी ना मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम माइनॉरिटीज के साथ खड़े होते हैं, खवातीन के साथ खड़े होते हैं, हम जेंडर इक्वलिटी की बातें करते हैं, हम जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनके साथ खड़े होते हैं, मजदूरों किसानों के साथ, तो उसकी कीमत भी अदा करते हैं। सर मेरा एक सवाल आगे जो आपके साथ आ रहा है कि टाइम कम, मुकाबला सम, हमारी सियासत जो है वो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें बादशाहत का रंग नजर आता है, और जब वो बादशाहत अपने इक़्तिदार के ऊपर आ जाती है तो वो बजाय इसके कि मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, मुल्क को बेहतर करे, वो अपनी ज़ाती दुश्मनी और अनाद की वजह से पिछली हुकूमतों को अताब का निशाना बनाते हैं। यानी बजाय, अभी आपने इंडिया की बात की, डोंट यू फील इंसल्टेड कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक वक्त में बने थे, मगर हिंदुस्तान तरक्की करके कहाँ पहुँच गया, मगर कि हम मेरे जो सियासतदान हैं या तो उन्होंने इस मुल्क का मांस नोचा गिद्धों की मानिंद, और जब फिर उनकी हुकूमत ना रही और आने वाली हुकूमत ने पिछली हुकूमत पे
کبھی کوئی اسکینڈل بن گیا, کبھی کوئی اسکینڈل بن گیا, اور دیٹ از سم تھنگ وچ از ٹیکنگ کنٹری بیکورڈز. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہندوستان جہاں جس خطے میں بنا تھا ان کے ہاں جو شہری آزادیاں تھیں, جہاں پہ ایجوکیشن کا صورتحال تھی, وہاں کی جو جماعت کھڑی کی گئی تھی, اس جماعت کی جو ساکھ تھی وہ ہندوستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے, اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ بڑی اسٹرانگ ہے, اس کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کس نے پرچے درج کرائے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کتنے لوگوں کے خلاف کرائے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پرچے درج ہوئے. ایوب خان ضیاء الحق دور کے بعد میں آئے, آپ ضیاء الحق صاحب سے آگے آئے. میں چلے اوکے, ضیاء الحق کے بعد آ جاتے ہیں. ضیاء الحق کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو آتی ہے, ان کے خلاف پرچے کس نے کرائے؟ اس وقت کے اداروں نے. میاں نواز شریف صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پرچے کس نے کرائے؟ پرویز مشرف نے. پرویز مشرف نے آ کے باقی سیاستدانوں کے راستے روکے. کس نے آ کے جماعتوں کو توڑا؟ کیا سیاسی جماعتوں نے توڑا؟ نہیں, اس وقت کے اداروں نے توڑا. کیا ہماری عدالتیں اس سے بے گناہ ہیں؟ ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کو مستحکم ہی نہیں ہونے دیا. اور اس ملک کے اندر جو مذہبیت پھیلی, جو ملائیت پھیلی, جو انتہا پسندی ہماری رگوں میں داخل کی گئی, وہ تو امارت کی باتیں کرتے ہیں. ان کو جمہوریت چاہیے نہیں, وہ تو ایک ملمہ کے طور پہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں. ہماری سیاست بادشاہت ہے. کیا بات ہے کہ there are so many نہیں, آپ بات کر رہی ہیں جماعتوں کے اندر. کیا بات ہے, الیکشن کہا جاتا ہے کہ اگر الیکشن نہیں کروائے جائیں گے تو 2 لاکھ جرمانہ ہے. آپ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. حالانکہ کسی بھی پارٹی میں الیکشن تو نہیں ہوتے, انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے. ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ ہمیں نا ایک شاید پتہ نہیں کیوں میں اس کا نام نہیں دے سکتا, اس کو کوئی نام نہیں دیتا, لیکن یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے نا, اس سوال کا تعلق ہمارے سماج سے ہے. یہ قانون سے حل ہونے والے سوال نہیں ہے. کیا آپ قانونی طور پہ کسی جماعت کے لیڈر کے بچے کو اس جماعت کا سربراہ بننے سے یا اس جماعت میں پالیٹکس کرنے سے روک سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں جو قانون چل رہے ہیں وہاں ایوولوشنز ہوئی ہیں. ہمارے ملک کے اندر آج پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے, فوجی کا بیٹا فوجی ہوتا ہے. یہ نسلی نظام چل رہا ہے. سر برانڈز پہننے میں آپ مغرب کو فالو کرتے ہیں, اور جب آپ بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ پیری فقیری کا. میری عرض سنیے نہیں, پہلے ٹھہریے, سوال کا جواب بڑا ضروری ہے. یہ بڑا خوفناک سوال. لگتا یوں ہے کہ ہم نے اپنی بالکل خواہش کے تحت, مجھے یہ بتائیے, میں نکلتا ہوں ووٹ مانگنے لوگوں سے, میں بغاوت کر دیتا ہوں پیپلز پارٹی سے کہ مجھے پیپلز پارٹی کی یہ وراثتی نظام نہیں چاہیے, یہ کوئی مسلم لیگ سے نکلتا ہے, اور لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے. لوگ بلاول بھٹو کو قبول کرتے, لوگ میاں نواز شریف کو قبول کرتے. کمپرومائز ہے, اٹس اے کمپرومائز بائی دی پولیٹیشنز. نو. مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے والا؟ میں کیسے لیڈر بن جاؤں کسی قانون کے تحت؟ لوگوں نے ماننا ہے نا مجھے, لوگوں نے آپ کو ماننا ہے نا. آج مجھے کیا پابندی ہے؟ میں آج پیپلز پارٹی چھوڑنا چاہوں گا, ابھی اعلان کروں, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم نو فار پیپلز پارٹی, تو میں آج چھوڑ سکتا ہوں. میں چھوڑ کے کیا کروں گا؟ باقی لوگ چھوڑ کے مسلم لیگ کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پیچھے لوگ لگ جائیں گے؟ میں جا کے اعلان کر کے نکلتا ہوں, میرے پاس کتنے لوگ آئیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف سارے جان کی سازشیں ہیں, اس کے باوجود وہ نکلیں گے, لاکھوں لوگ ان کے پیچھے ہیں. تو جس کے پیچھے خلق ہے, جس کو لوگ اپنا لیڈر مان رہے ہیں, میں تو اس کے فلینکس میں ہوں. ٹھیک سر, ultimately these are the voters. وہ تو عوام کی ڈائریکٹ رسائی ہے. So in other words these are the عوام. تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان, میرا this is the second last question, کہ پاکستان کی اس قسم پرسی میں of course آپ نے ووٹر کا تو کہہ دیا کہ ووٹر شخصیات کے پیچھے ہے. ہم شخصیات کو خدا مانتے ہیں اور شخصیات کو ہی آسمان سے نیچے گرا دیا کرتے ہیں. بالکل سر, کمال کی بات آپ نے کی. مگر پاکستان کی قسم پرسی کا وجہ سیاستدان کو مورد الزام ٹھہراؤں, یہ جو پولرائزیشن ہے, اس کے لیے میں جرنلسٹ کو مورد الزام ٹھہراؤں یا میں اس کے لیے فوج کو مورد الزام ٹھہراؤں؟ میرا خیال ہے سب کا حصہ ہے, اپنا اپنا حصہ. آپ نے عدلیہ کا ذکر نہیں کیا, سب کا حصہ ہے.
سب نے اپنے اپنی جگہ پہ اس صورت حال کو لانے میں اپنا حصہ کیا تو بیچاری گھسٹ رہی ہے نا, پولیٹیشین ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور فوج ان پہ پریشر دے کے فیصلے لیتی ہے, عدلیہ تو گھسٹ رہی ہے. ایسی نہیں ہے جی, عدلیہ کوئی پولیٹیشین نہیں بناتا, اب عدلیہ خود ہی خود عدلیہ اپنے آپ کو بناتی ہے. اب ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. سو یہ کلیئرٹی کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہاں پاکستان اوورال اتنے سالوں میں جو بہتری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس کی کئی عالمی وجوہات ہیں, کئی لوکل وجوہات ہیں, اور ان وجوہات کی بنیاد پہ ہمارے ہاں سیاسی عمل کمزور ہوا ہے, سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں, برادریاں, قبیلے, مسلک, مذہب کی سیاست ہمارے سروں پہ سوار ہو گئی ہے, دولت پالیٹکس کے اندر بہت پینیٹریٹ کر گئی ہے. اب اس سارے عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں عوام کو ہی آگے لے کے آنا ہے نا. عوام نے ہی فیصلے کر رہے ہیں نا. نہیں, میں کسی قانون کے تحت یہ قانون بن سکتا ہے کہ فلاں بندہ لیڈر نہیں بنے گا, فلاں جماعت اپنا لیڈر فلاں کو نہیں بنائے گی, اور بڑے کمال سے ایکسپلین کیا کہ these are the voters, this is the public. میرا لاسٹ کوسچن ہے, جماعت ایک جماعت ہے اور اس جماعت کی ایک کونسل بنی ہوئی ہے, اس کے لیڈر کو لوگ اس کے فالوور ہیں. اب اس کی کونسل جو ہے وہ اب کسی اور بندے کو اپنا لیڈر بنا لیتی ہے, تو کیا صرف اس لیڈر کو چن لینے سے کیا پیچھے عوام بھی ٹرانسفر ہو جائے گی؟ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ افراد مانے نہیں رکھتے, وہاں انسٹیٹیوشن مانے رکھتے ہیں, وہاں جماعتیں مانے رکھتی ہیں, وہاں ہر الیکشن میں لیڈر نیا آتا ہے. یہاں وہ صورتحال ہے نہیں. ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں ہندوستان کے اندر, یہاں آپ نے بڑی مثال دی, ہندوستان کے اندر وہاں پہ بھی ہر جماعت کے اندر ایسا ہی ہے کہ ان کے وراثتی نظام چل رہا ہے, بنگلہ دیش میں چل رہا ہے. تو یہ آپ جس ریجن کے اندر رہ رہے ہیں اس کے سماج کے ڈیزائنز ہیں. یہ سماجی طور پہ ترقی ہوگی, ایجوکیشن کی ترقی ہوگی, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ لیٹس ڈو دا فنکشنز. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا لیڈر, اس کا سربراہ بننا تو یہ تو موت کا رستہ ہے. یہ کوئی آسان رستہ ہے, یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہر وقت تھریٹس ہے, ہر وقت آپ انڈر فائر ہے, لوگوں سے بھی آپ کی عزت اچھالی جا رہی ہے, اور ادھر آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب قتل ہوتے ہیں, بھٹو صاحب کے بیٹے قتل ہوتے ہیں, بیٹی قتل ہوتی ہے, ان کے باقی خاندان پہ روز ان کو تھریٹس ملتے ہیں. تو یہ کوئی آسان کھیل ہے؟ بہت شکریہ سر. میرا جو لاسٹ کوسچن آتا ہے کہ ایک آدمی کو کینسر ہے اور اس کے کینسر زدہ حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے. پاکستان جن پرابلمز میں سے گزرتا ہے, روز ہم آئی ایم ایف کے قدموں میں 26 دفعہ ہم آئی ایم ایف سے مدد لے چکے ہیں. کیا بات ہے کہ وہ پولیٹیشینز کوئی ایک ایسا سیریس علاج کرے جیسے ایران کا ہوا, 5 جنرلوں کو بھی پچھلے دنوں انہوں نے 5 بندوں کو سریعام پھانسی دے دی. کوئی ایسا سسٹم آنے کا چانس ہے, اور کرکی کیا جائے, سب کی جائیدادوں کو کرکی کر دیا جائے, اور اس ملک میں رہنے والوں کو, یہ جو وڈیرا سسٹم آپ نے بڑے بڑے گھر بنا کے کر لیا ہے, کیا پاسبل ہے کہ تمام لوگوں کو ایک لیول پہ نہ بھی لے کے آیا جائے, مگر وہ لوگ جو ملک کے ساتھ زیادتی کر کے ملک سے نکل گئے, ان کی جائیدادوں کو کرکی کرنے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ ملک کے ڈال دیا جائے؟ از اٹ ڈویبل اور ناٹ؟ دیکھیے یہ بات کہنے میں بڑی خوبصورت ہے, ملک سے پیسہ لے کے ڈالر لے کے باہر نکل جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ بات کہنے میں بڑی خوبصورت ہے, بڑی اٹریکٹیو ہے, لیکن عملاً کیا ہے, کتنے لوگ ملک سے باہر پیسہ لے گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں لیڈر کا 700 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں لیڈر کا 300 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. ان کے وقتوں کو یہی نہیں پتا کہ 700 ارب ڈالر ہوتے کتنے ہیں. دنیا کا سب سے امیر آدمی جو ہے وہ 100-125 ارب کا مالک ہے, لیکن تاثر ہمارا یہی ہے. پاکستان سے اربوں ڈالر باہر چلے گئے ہیں, باہر پڑے ہوئے ہیں. آپ کے ملک کا کاروبار ہے, لوگ جائز طریقے سے پیسے لے کے گئے ہوئے ہیں, ہاں ناجائز بھی ہے. وہ ساری دنیا کے ترقی پذیر ممالک سے لوگ نکلے ہیں, کرپشن ہوئی ہے. آپ ان کو بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن صرف یہ کہنا کہ جی وہ لوٹ کے لے گئے جو لوگ, اور یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ قبضے کرنا, یہ سارا کچھ کرنا, یہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے آنے ہیں یہ لوگ؟ اسی معاشرے سے. آپ تو اور میں نہیں کرنا ہے نا, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے بچوں نے, اسی سماج نے, اسی مشینری سے ہم نے اس ملک کو درست کرنا ہے. امریکہ اور یورپ سے بندے لا کے نہیں, آسمان سے فرشتوں نے آ کے ٹھیک نہیں کرنا. اور یہ ایک روٹن سوسائٹی ہے,
اس کے اندر وہ ساری خرابیاں صرف بڑوں میں نہیں ہیں، کلرک سے لے کے ٹاپ تک ہے. کلرک جتنی خرابی کر سکتا ہے اتنی کرے گا، سیکرٹری جتنی کر سکتا ہے اتنی کرے گا. سیاستدان جو ہے وہ بڑے لیول کا بیٹھا ہوا بڑے لیول کی خرابی کر سکتا ہے، چھوٹے لیول کا چھوٹے لیول کی خرابی کر سکتا ہے. پولیس کا سپاہی اپنے لیول پہ کوئی غلطی کرے گا، آئی جی اپنے لیول پہ. تو یہ سارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، اس کو گریجولی ٹھیک کرنا ہے. یہ انقلابی اقدامات جو آپ فرماتی ہیں نا، یہ ہمارے ہاں بھی لیڈر بڑے نعرے مارتے دیتے ہیں. ایسے پچھلے دنوں بھی ہماری ایک جماعت بڑی کا پاپولر ہوئی ہے اور اس کا لیڈر ایسے ہی نعرے مارتا ہے، شراب دکھاتا ہے لوگوں کو. لیکن یہ پاسبل نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ نے ایران کی مثال دی. ایران ایک بڑی مضبوط اکانومی تھی بادشاہ کے دور میں. ایران ترقی یافتہ ملک تھا اور وہاں بے پناہ تیل کے ذخائر ہیں اور تھے، وہ اسی سے سروائیو کیا ہے. پاکستان خدا نخواستہ وہ ایک مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں اور ان کا کیا حال ہے؟ کیا آج دنیا میں کوئی ملک ایران بننا چاہتا ہے؟ ایران کے اندر وہاں کیا صورتحال ہے؟ کتنی بے روزگاری ہے، کتنی مہنگائی ہے، کتنا سیولین رائٹس ہے. مطلب بہت سارے پکچر بڑی بلیک ہے وہاں بھی. سو ایران کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم ایران بن جائیں. نو. ہاں ہمیں گریجولی چیزوں کو ٹھیک کر کے اپنے ملک کو اگلے 10 15 20 سال کے اندر اس ملک نے سیدھے رستے پہ آنا ہے، اگر آنا ہے. اور وہ بھی لوگ ہوش کریں، ٹھیک لوگوں کا چناؤ کریں، پبلک احتساب کریں، جس طرح یورپ اور امریکہ میں اور کینیڈا میں ہوتا ہے. سر آپ کو بہت شکریہ فار یور ٹائم انشاءاللہ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. قمرالزمان خائرہ صاحب سے ہم نے آپ کی بات چیت کرائی. اٹس اے ہاٹ ٹاپک، مگر ظاہر ہے ان کی رائے انہوں نے اپنے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی. ابھی دیجیے اجازت، ایک اور ملاقات کی طرف لے کے پڑھوں گی، میرے ساتھ رہیے گا. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.